السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم قاعدے کے سبق میں پڑھیں گے مدات، سبق نمبر 16، تختی نمبر 16۔ مدات مد کے معنی ہیں دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کے معنی ہیں دراز کرنا اور کھینچنا۔ جو بچے جنہوں نے نیو شروع کیا اور ان کا سبق مدات تک آیا تو بچوں کو بتائیں کہ مد کے معنی ہیں دراز کرنے اور کھینچنے کے۔ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ بتائیں کہ جیسے الف مدہ پر مد ہوتی ہے اس کو ہم کھینچتے ہیں، جیسے الف مدہ آ پڑھتے ہیں آم، تو آ مطلب کھینچتے ہیں، تو مد کا مطلب ہے کھینچنا اور دراز کرنا۔ تو بچوں کو اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کروا دیں کہ مد کے معنی ہیں کھینچنے اور دراز کرنے کے۔ مد کے سبب دو ہیں، حمزہ اور سکون۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل۔ تو اب ہم سمجھیں گے مد متصل اور مد منفصل مثالوں کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ ہم نے جب حروف مدہ کی کلاس پڑھی تو ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر آ جائے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے کسی بھی لفظ پر پیش آ جائے تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے کسی بھی لفظ کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ۔ تو حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو، حمزہ سے مراد جیسے حمزہ جس کا جو حمزہ ایک حمزہ ہوتا ہے، جیسے حمزہ لکھا ہوتا ہے جس کا سرا جو ہے وہ عین کی طرح ہوتا ہے، ایک حمزہ وہ ہوتا ہے جس کا سرا عین کی طرح ہوتا ہے، ایسے حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا حمزہ اس حالت میں ہوگا تو اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، لیکن اگر یہ خالی ہے تو الف ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی زبر زیر پیش اعراب لگا دی جائے تو یہ اس کا بھی ساؤنڈ جو ہے حمزہ ہی بنتا ہے۔ اس کا بھی پڑھنے کا قاعدہ ہے، مطلب اس کو پڑھنے میں اس کو بھی حمزہ ہی پڑھیں گے۔ تو اگر حروف مدہ کے بعد جو حمزہ عین کی طرح ہوتا ہے، جس کا سرا عین کی طرح ہوتا ہے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، مطلب اسی لفظ میں ہو، کلمے سے مراد اسی لفظ میں ہو تو مد متصل واجب کریں گے، اس کو کرنا واجب ہے۔ مد متصل اس کی جو مقدار ہے وہ ہے تقریباً 4 سے 5 حرکات، یعنی 2 سے 2.5 الف اس کی مقدار ہے اس کو کھینچنے کی۔ تو 4 سے 5 حرکات، تو 2 سے 2.5 الف جو ہے اس کی مقدار ہوتی ہے اس مد کی، مد متصل کی۔ اور حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل واجب، یعنی کہ اس مد کو کرنا واجب ہو جائے گا، اس کو کھینچنا، اس کو دراز کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو مثالوں کے ساتھ بھی سمجھیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ جس طرح یہ قرآن میں جب ہم اماں پارے شروع کریں گے تو ہم ساتھ قرآن میں بھی یہ سارے قواعد جو ہے وہ دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ تو اب انشاءاللہ میں آپ کی نظر مد متصل کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں، آپ کو ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے بہت خوبصورت دعا کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک و طیب ہو۔ تو اب جیسے آپ دیکھیں سامنے لفظ، یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی، جیسے دیکھیں جیم الف زبر، تو الف سے پہلے جیم پر زبر آ گئی تو الف مدہ۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، کیونکہ یہ لفظ ایک ہے، یہ جو ہے یہ ایک لفظ ہے، جو ہے وہ ایک لفظ ہے۔ تو اب ہم ان کو
الف سے پہلے الف سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر آ جائے گی تو الف مدہ ہو گیا جاء. اسی طرح اب دیکھیں یا مدہ کی مطلب حروف مدہ کے بعد نا تو حروف مدہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 تھے. اسی طرح دیکھیں جیم یا زیر. دیکھیں یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر تو یا مدہ ہو گیا جی آ. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں یا اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل واجب ہوگا. سین یا زیر. سی حمزہ زبر آ. سی آ. سا آ. دیکھیں الف سے پہلے اس کے اوپر کیا ہے زبر ہے, الف مدہ ہو گیا سا آ. ماء یہ ایک ہی الفاظ ہے, ایک ہی کلمہ ہے ماء. نساء عطاء. طا کو موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. الف سے پہلے طا کے اوپر زبر, الف موٹا ہو گیا عطاء. غثاء. جزاء. شفاء. ما یشاء. یہاں پر بھی الف مدہ ہوا اور شاء پر بھی الف مدہ ہوا, لیکن شاء پر اس کو ایک الف مقدار اور اس کو ایک الف مقدار کھینچیں گے, اور جو مد ہوتی ہے اس کو 5 حرکات کے مطابق, یعنی کہ 5 حرکات سے مراد 2.5 الف کی, 2 سے 2.5 الف کی مقدار جو ہے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. ما یشاء. آپ اس کو آسان, اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ اپنی انگلی مٹھی بند کریں, تو اس طرح بھی آپ اس کی جو ہے حدر اور دھرائی کر سکتے ہیں. ما کو ایک الف مقدار کھینچ گے ما یشاء. آپ اس کو ایسا ایک مٹھی بند کر کے ایسا اس کو کھولتے ہوئے جائیں تو آپ کو اس کی مقدار کا جو ہے وہ صحیح اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ اس کو 5 حرکات یعنی کہ 2.5 الف مقدار جو ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ایسے اولئک والسماء. یہ دیکھیں میم سے پہلے حمزہ سے الف سے پہلے میم کے اوپر زبر تو والسماء, پھر حمزہ زیر ای والسماء. تو آج ہم نے سبق میں پڑھا مد متصل. مد متصل کو ہم نے پڑھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو جس کا سرا جو ہے وہ عین کی طرح ہوتا ہے, چھوٹے والا حمزہ, بس اس کا یہ کہ یہ دونوں کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے, اس کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں, اور یہ جو الف کی طرح لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی اعراب آ جائے یا کوئی بھی مطلب زبر زیر پیش کوئی بھی اعراب آ جائے تو اس کو بھی حمزہ پڑھا جاتا ہے. خالی ہے تو یہ الف ہے, لیکن حروف مدہ کے بعد وہ والا حمزہ دیکھیں گے جس کا سرا عین کی طرح ہوتا ہے, حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو جس کا سرا عین کی طرح ہوتا ہے تو مد متصل واجب ہوگا. اس کو کھینچ کے دراز کر کے پڑھیں گے. مد سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ مد سے مراد کھینچنا اور دراز کرنے کے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مد متصل کی جو ہے وہ سمجھ اچھی طرح آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور آپ کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ اس طرح سے جس طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہت آسان اور اچھے طریقے سے سمجھا دوں
لیکن اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ نیکی اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اپنی عبادات کی اصلاح کرنے کا موقع ملے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کل ہم اسی سبق میں مد منفصل پڑھیں گے۔ بہت ساری نیک دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔